اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج مروان بن حکم اور حجاج بن یوسف کے موضوع پر بات کرتے ہیں اور ایک تحقیقی گفتگو کرتے ہیں جناب صوفی ظہیر عباس قادری صاحب کے تحقیقات کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آئیے مروان بن حکم کے بارے میں جانتے ہیں اور ایک جائزہ لیتے ہیں کہ وہ تھا کون، مروان بن حکم کون تھا۔ مروان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حکم کا بیٹا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچا تھے ان کا نام حکم تھا، یہ ان کا بیٹا تھا، سگا چچا زاد بھائی تھا۔ حضرت عثمان کے چچا حکم کا بیٹا تھا اور سگا چچا زاد بھائی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ حکم کو شہر بدر کیا تھا، تڑی پار کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ جو میرے بعد خلفاء ہوں گے وہ اس کو اور زیادہ دور کریں گے۔ رسول پاک نے کیا حکم دیا تھا کہ میرے بعد جتنے بھی خلفاء ہوں گے اس کو تڑی پار ہی رکھیں گے اور اس کو شہر سے دور ہی رکھیں گے۔ پہلے دو خلیفہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اسے اور دور کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو کسی بھی وجہ سے لیکن اس کو واپس لے آئے، وہ دربار میں اس کو واپس لے آئے، یعنی شہر میں اس کو واپس لے آئے۔ علامہ بدر الدین عینی کی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، علامہ وحید الزمان صاحب کی کتاب تیسر الباری شرح صحیح بخاری اور المستدرک الحاکم میں سورہ احقاف کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جس وقت عبد الرحمن بن ابو بکر کو مروان نے ٹوکا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ پر اس وقت لعنت کی ہے جب مروان اس کی پشت میں تھا۔ مروان اللہ کی لعنت کا وہی ایک ٹکڑا ہے، مروان اللہ کی لعنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ قرآن مجید میں جو شجرہ خبیثہ آیا ہے اس سے مراد یہ مروان اور اس کا باپ ہے۔ یہ خبیث ابن خبیث ابن خبیث ہے، اور فرمایا یہ ملعون بن ملعون بن ملعون ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جملے ہیں جو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اب جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو واپس لے آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے پوچھا آپ نے اسے کیوں واپس لایا جب سرکار نے نکالا تھا اور حکم دیا تھا کہ اس کو دور کرنا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا جب میں نے درخواست کی تھی کہ میں اس کو واپس بلا لوں گا۔ اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ اس کے راوی اکیلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، یعنی میں نے جیسا کہ کہا کہ کسی بھی وجہ سے چاہے وہ خصوصی ہو یا عوامی ہو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان بن حکم کو واپس لایا تھا۔ بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر بڑا جھگڑا کیا کہ آپ کو کوئی حق نہیں تھا اس کو واپس لانے کا۔ اگر سرکار نے وعدہ کیا تھا تو سرکار اپنی زندگی میں اس کام کو دہراتے، یا نہیں تو سرکار کے وصال کے بعد پہلے دو خلیفہ اس کام کو کرتے وغیرہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بلا کر بھی لائے اور اس کو بیٹی کا رشتہ بھی دیا۔ اللہ، اور حضرت بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جو باغ فدق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دیا تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان کو اپنی بیٹی کے ساتھ وہ باغ فدق بھی دیا، اور 5 لاکھ دینار افریقہ کی سالانہ آمدنی وہ بھی اسے دی گئی۔ یہ بات بھی آتی ہے، اس کا حوالہ ہے الاستیاب جلد 1 صفحہ نمبر 118 119 263۔
ابن حجر اسقلانی کی کتاب الاصابہ جلد 1 صفحہ نمبر 344 345 اور علامہ مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت میں صفحہ نمبر 90-91 اور صوفی سما نیازی صاحب کی کتاب تفرقہ اسلام اور 72 فرقے صفحہ نمبر 93 94 95 کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی مروان بن حکم لعنتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا۔ انصاب الاشراف جلد 3 صفحہ نمبر 60 میں بیان ہوتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کا شہادت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ مجھے اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کے پاس دفنانا۔ امام حسن نے یہ وصیت فرمائی تھی، اور جب فساد کا خوف ہو تو مجھے میری اماں جان کے پہلو میں دفنا دینا۔ یہ دونوں باتیں حضرت امام حسن نے کہا وصیت میں کہ مجھے نانا کے پاس دفن کرنا، اور اگر کوئی فساد ہو تو مجھے میری اماں کے پاس دفن کرنا۔ جب امام حسن شہادت پا گئے علیہ الصلوۃ والسلام اور لوگوں نے جب ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفنانا چاہا تو لعنتی مروان نے جنازے کو روکا اور کہا کہ حسن علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن نہیں کیے جائیں گے۔ کس نے کہا؟ مروان نے کہا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے قبر میں دفن ہے اور حسن علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر بنو امیہ اور بنو ہاشم جمع ہوئے اور دونوں جھگڑنے لگے۔ یہ باتیں کتابوں میں درج ہیں۔ مروان بن حکم صحیح بخاری کے روایت کے مطابق سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک کرنے والا ہے، اور مروان بن حکم کے جہنمی ہونے کے لیے یہی بہت کافی ہے۔ فیض الباری شرح صحیح بخاری کتاب العیدین میں جو روایت آئی ہے، اس روایت کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سنت نبوی یہ ہے کہ نماز کو خطبے سے پہلے ادا کیا جائے، مگر مروان بن حکم نے خطبے کو نماز سے پہلے جاری کر دیا۔ خطبے کو کیا کیا؟ نماز سے پہلے جاری کر دیا، یعنی سنت کو ترک کیا اور بدل دیا، کیونکہ وہ خطبے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو برا بھلا اور گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا اور گالیاں دیتا تھا۔ یعنی کہ سنت رسول کو صرف اس لیے تبدیل کیا گیا کہ مولا علی کو خطبے میں گالی دے سکے۔ نعوذ باللہ من ذالک، لعنت اللہ علی عدو مبین۔ اب ناسبیوں سے سوال ہے کہ آپ کے نزدیک صحابہ کرام کو برا کہنے والا کافر ہے، تو مروان بن حکم جس نے مولا علی کو گالی دی وہ کافر ہوا یا نہیں؟ المطالب العالیہ صفحہ نمبر 265 مسند ابو یعلا میں حدیث نمبر 6731، اس میں ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ میں حسین علیہ السلام اور حسن علیہ السلام کے درمیان تھا، یعنی ساتھ میں تھے، اور مروان دونوں کو گالیاں دے رہا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت حسن علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو روکا۔ حضرت حسن علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو روکا۔ مروان کہنے لگا اہل بیت معاذ اللہ ملعون ہے۔ مروان کیا کہنے لگا؟ اہل بیت ملعون ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس پر امام حسن علیہ السلام کو غصہ آیا۔ کس کو غصہ آیا؟ حضرت امام حسن علیہ السلام کو غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا تو یہ کیا بکواس کرتا ہے کہ اہل بیت ملعون ہے؟ امام حسن علیہ السلام کو غصہ آیا اور کہا کہ تو یہ کیا بکواس کرتا ہے کہ اہل بیت یعنی ہم لوگ ملعون ہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کی گئی ہے، اس حالت میں کہ تو ابھی اپنے باپ کے پشت میں تھا۔ انہوں نے حقیقت بتا دی۔ اور التاریخ الکبیر میں امام اہل سنت امام ابن ابی خیثمہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام کرنے آئے تو اتنے میں مروان آ گیا اور اس نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گردن سے پکڑا اور کہا
کہ تم کو معلوم ہے کہ تم کیا حرکت کر رہے ہو؟ کس نے کہا؟ حضرت ایوب انصاری کو پکڑا اور مروان نے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ تم کیا حرکت کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں کسی درخت اور پتھر کے پاس نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دین پر اس وقت تک نہ رونا جب اس پر اہل لوگ حکمراں ہوں، البتہ اس وقت رونا جب اس پر نا اہل لوگ حاکم ہوں۔ یہ رسول اللہ کے جملے ہیں۔ اس کا حوالہ تاریخ کبیر، المعجم الکبیر، المستدرک حاکم اور مسند امام احمد حنبل۔ امام اہل سنت ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ابی ذرا نے فرمایا کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مروان بن حکم کے گھر میں داخل ہو گیا اور وہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مجھ جیسا پیدا کرے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مجھ جیسا پیدا کرے۔ حوالہ شرح المانی الآثار صفحہ 467۔ یعنی کہ لعنتی مروان بن حکم اسلام لانے کے بعد بھی گھر میں بت رکھتا تھا۔ یہ اسپشٹ ہوتا ہے، یہ صاف ہوتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی عزیزی صفحہ نمبر 250 پر ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت اور اسلام کی محبت فرائض ایمان سے ہے نہ کہ لوازم سنت، اور محبت اہل بیت سے ہے کہ مروان علیہ اللعنت کو برا کہنا چاہیے۔ جو لعنتی لوگ ہیں ان کو برا کہنا چاہیے اور اس سے دل سے بیزار رہنا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو برا نہیں کہو، لہٰذا اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ منافقین کو اور دشمنان اہل بیت کو اور دشمنان اسلام کو برا کہنا جائز بھی ہے، اور حق و باطل کی تمیز بھی رکھنا ہے، اور حق کا ساتھ دیتے ہوئے باطل کے ساتھ چاہے جس طرح سے ہو سکے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اس سے لڑنا بھی پڑتا ہے وقت پر، اور اس کے مخالفت میں کھڑا ہونا بھی چاہیے۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی العزیزی میں صفحہ نمبر 250 پر ایک سوال کے جواب میں یہ لکھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت فرائض ایمان سے ہے نہ کہ لوازم سنت، اور محبت اہل بیت سے ہے کہ مروان علیہ اللعنت کو برا کہنا چاہیے اور اس سے دل سے بیزار رہنا چاہیے۔ علی الخصوص یعنی بالخصوص اس نے نہایت بدسلوکی کی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے ساتھ، اور کامل عداوت ان حضرات سے رکھتا تھا۔ اس خیال سے لعنتی مروان سے بیزار رہنا چاہیے۔ سامعین کرام، اوپر پیش کیے گئے دلائل کافی ہیں سمجھنے کے لیے کہ مروان بن حکم کون تھا اور کیا تھا، اور بہت ساری باتیں اور بھی دلائل اس کے موجود ہیں، بہت ساری باتیں موجود ہیں، لیکن یہاں پر اختصار کے ساتھ اتنا ہی کافی ہے۔ اب آئیے حجاج بن یوسف کے شخصیت پر ایک جائزہ لیتے ہیں۔ یہ بھی تاریخ میں ایک بہت ہی عجیب و غریب کردار کے طور پر نمودار ہے، اور آنے والے جو جنریشنز ہیں ان لوگوں کو ان شخصیت کے بارے میں بہت کم معلومات ہے، بالخصوص مروان کے بارے میں اور حجاج بن یوسف کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے ہمارے آنے والے نسلوں کو۔ لہٰذا تفصیل سے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی نظر دوڑاتے ہیں، اور جناب صوفی ظہیر عباس قادری صاحب کے تحقیقات کے حوالے سے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک دو زخم نہیں پورا جسم ہے چھلنی، درد خود حیران ہے اٹھے تو کہاں سے اٹھے۔ ایک دو زخم نہیں پورا جسم ہے چھلنی، درد خود حیران ہے اٹھے تو کہاں سے اٹھے۔ یہ دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت کے حوالے سے یہ شعر بالکل فٹ بیٹھتا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں۔ بالکل یہی حال بنو امیہ اور اس کے چاہنے والوں کے ہے
اتنا کالے کرتوت ان کے موجود ہیں کہ جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہی ہوگا۔ حجاج بن یوسف شجرۃ الملونہ بنو امیہ کے دور میں عراق اور حجاج کا حاکم اور اہل حق کا کھلا دشمن تھا۔ اس نے بنو امیہ کی حکومت کو مضبوط بنانے میں بڑا کردار ادا کیا تھا۔ بنو امیہ خاندان سے وفاداری اور ان کے خلافت کی کوشش کی وجہ سے اس کو اہم مقام ملا، اور عبد الملک بن مروان نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے ولید سے اس کی سفارش کی تھی، اور اس نے اپنے ایک بیٹے کا نام بھی حجاج رکھا۔ وہ اپنی خون خواری اور جفا کشی میں مشہور تھا، اور اپنے مخالفوں کو قتل کرنے میں اتنا آگے گیا کہ عبد الملک بن مروان نے بھی اتنی خون ریزی پر اسے اپنا استاد مان لیا۔ جی، تاریخ اسلام میں خون سے بھرے ہوئے اور آگ گواہ ہیں کہ حجاج کے ہاتھوں مارے جانے والوں کی تعداد 1,20,000 اور ایک قول کے مطابق 1,30,000 ہے۔ اللہ اکبر! یعنی حجاج بن یوسف نے 1,30,000 لوگوں کا قتل کیا تھا۔ اب بتائیے صاحب کہ جو شخص اتنے قتل کرتا ہو ان کا نام تاریخ سے یوں ہی مٹا دیا جائے؟ ذرا آپ ہی بتائیے۔ حجاج بن یوسف نے اس وقت اپنی بدبختی کی انتہا کر دی کہ جب اس نے خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے اس پر سنگ باری کی، پتھر برسایا اور آگ کے گولے بھی اس پر برسائے۔ جی صاحب، اور خدا کے اس گھر کو شدید نقصان پہنچایا اور طواف کرنے والوں کو تہہ تیگ کر دیا، مطلب تلواروں سے بالکل قتل عام کر دیا۔ حجاج کی پیدائش 39 ہجری میں ہوئی، اور بعض نے کہا کہ نہیں، حجاج بن یوسف کی پیدائش 40 ہجری میں ہے۔ بہرحال حجاج جب پیدا ہوا تو اس کے پاخانے کا راستہ بند تھا۔ حجاج جب پیدا ہوا تو اس کا پاخانہ کا راستہ کلوز تھا، جس کو کھولا گیا تو اس نے کئی دنوں تک دودھ بھی نہیں پیا۔ اسے اونٹنی اور میڑی کا دودھ کا آمیزہ بنا کر اس کو پلایا گیا تھا، اور اونٹ کا خون جسم اور چہرے پر ملا گیا تھا۔ اونٹ کا خون اس کے جسم پر اور چہرے پر بالکل پالش کی گئی تھی، رگڑا گیا تھا۔ حجاج بن یوسف میں ظالم اور جابر بادشاہوں کا خون اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ پہلے اس کا نام کلیم تھا، بعد میں حجاج رکھا گیا۔ عبد الملک نے حجاج کو اپنا مقرب بنا کر حجاج کا گورنر بنا دیا۔ حجاج کو حجاز کا گورنر بنا دیا گیا۔ جب حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور کعبہ شریف کی حرمت کو پامال کر دیا اور حالات پر قابو پا لیا، تو عبد الملک نے اسے حجاز کے گورنری سے معزول کر دیا۔ اس کے بعد عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کر دیا۔ لیجئے صاحب، اور پھر اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہاں کوفہ میں داخل ہوا۔ کوفے میں بھی اس نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور خون ریزی کی۔ ان مقامات پر اس کا دخل 20 سال تک قائم رہا۔ جی، کوفہ میں اس نے 20 سال تک بالکل اپنی حکمرانی کی اور اس طرح سے وہاں پر اپنا تسلط قائم رکھا۔ ان ساری باتوں کے حوالے کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں البدایہ والنہایہ، جلد 9، صفحہ نمبر 148-150، طبع نفیس اکیڈمی کراچی سے شائع شدہ یہ کتابیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خبیث حجاج بن یوسف کے متعلق کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا سا سنتے چلیے۔ سنن ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2220 اور میرات المناجی شرح مشکات المصابیح مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 272، حدیث نمبر 5734۔ ترمذی اور مشکات شریف میں ہے
کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی شقیق میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم ہوگا، ایک جھوٹا ہوگا اور ایک بہت بڑا ظلم کرنے والا ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ظالم حجاج بن یوسف ہے۔ ظالم کا جو نام آپ نے لیا تھا وہ حجاج بن یوسف ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا کہ حدیث نمبر 6496 میں ہے کہ جب حجاج بن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تو بی بی اسما جو ان کی والدہ تھی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی کہ ثقیف میں ایک جھوٹا ہے اور ایک ظالم ہے۔ جھوٹا تو ہم نے دیکھ لیا اور اے حجاج ظالم تو ہی ہے، تو ہی ہے، ظالم تو ہی ہے۔ میرات المناجیح شرح مشکات المصابیح جلد 8 صفحہ نمبر 272-73 میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسلمہ کذاب جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا بہت لوگوں کو گمراہ کیا، آخر وحشی کے ہاتھوں خلافت صدیقی میں مارا گیا، یہ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالم کا نام نہیں بتایا، مگر اے حجاج تیرے کام یہ بتا رہے ہیں کہ تو وہی ظالم ہے۔ مطلب رسول پاک کے حدیث کے مطابق مسلمہ کذاب جو تھا وہ کذاب تھا، جھوٹا تھا، لیکن حجاج بن یوسف جو تھا وہ کیا تھا؟ ظالم تھا۔ رسول پاک کے حدیث کے مطابق یہ دونوں شخصیتیں جو ہے بالکل اپنے وقت پر سامنے آ گئی۔ حجاج بن یوسف قرآن پاک میں غلطیاں کرتا تھا، اس کا حوالہ دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد 9 صفحہ نمبر 156۔ حجاج بن یوسف کیا کرتا تھا؟ قرآن پاک میں غلطیاں کرتا تھا۔ اب کیسے کرتا تھا اس کو آپ سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جس شخص کو عمدہ قرآن پڑھنے اور اس طرح پڑھنے کو دل چاہتا ہے جس طرح نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت پر قرآن پڑھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت پر قرآن پڑھے۔ مگر اس لعنتی خبیث حجاج بن یوسف کی مکاری دیکھیے کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت قرآن میں عیب نکالتا تھا۔ لیجئے، جس کو رسول پاک نے سرٹیفکیٹ دے رکھا تھا اس میں یہ کیا کرتے تھے؟ نکتہ چینی کرتے تھے اور کہتا تھا کہ اگر میں ان کو پکڑ لوں تو زمین کو ان کے خون سے بھر دوں گا۔ جی، اگر میں ان کو پکڑ لوں تو زمین کو ان کے خون سے بھر دوں گا۔ اور وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کا سردار کہتا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ لیجئے، رسول پاک جس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اس کو یہ منافق بتاتا تھا۔ سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد شاہ افضل حسین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کہیں کسی پارچے میں یہ بات لکھی تھی کہ مروان کا جب ذکر آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ مروان ایک بہت ہی برا انسان تھا، وہ سورہ آل عمران کو سورہ مروان کہا کرتا تھا۔ اور حجاج بن یوسف کے بارے میں دادا حضور فرمایا کرتے تھے کہ حجاج بن یوسف وہ شخص تھا جس نے قرآن مجید میں بہت غلطیاں کی۔ انہوں نے جو ہے قرآن مجید کو بالکل اتنا زیر و زبر لگایا کہ قرآن مجید کو انہوں نے جو ہے بالکل الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ یہ بعض بزرگوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، ابھی ذکر میں آئے گا، آگے اس کے دلیل بھی آپ کو ملنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ کہتا تھا کہ جو بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت پر قرآن پڑھے گا وہ اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جی، یہ ڈکٹیٹرشپ تھی اس کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا حوالہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 158۔ اور ایک بات جو بہت غور طلب ہے صاحب کہ قرآن میں زیر و زبر لگانے والا بھی حجاج بن یوسف ہی تھا، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا۔ اس کا جو آپ کو سند ہے وہ بھی مختلف کتابوں میں ملے گی کہ قرآن میں زیر و زبر انہوں نے ہی لگایا تھا۔ اور البدایہ و نہایہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 159 اور 60 میں آتا ہے کہ حجاج بن یوسف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
کفر نفاق کے الزامات لگا کر ہمیشہ ان کے قتل کے در پہ رہتا تھا۔ یہ بات تو بالکل ثابت ہو گئی۔ مسلم بن ابراہیم کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ اے خدا، مجھے ایسی سلطنت عطا کر کے میرے بعد کسی کو سرفراز نہ ہو۔ جی، اللہ تعالیٰ سے وہ جو ہے سلطنت مانگتا تھا، ایسا سلطنت کہ میرے بعد ایسی سلطنت کسی کو نہیں ملے۔ جی، اور یہ کہنے کے بعد اس نے کہا کہ واللہ اگر سلیمان علیہ السلام بھی ہوں تو وہ بھی حسد کریں، اس قدر کا میں سلطان بن جاؤں۔ یہ ایسی سخت اور بے باکانہ جرت تھی جو اسے کفر تک پہنچاتی تھی۔ اللہ برا کرے حجاج بن یوسف کا، اور اس کو رسوا کرے اور اس کو رحمت خداوندی سے دور کرے۔ حوالہ البدایہ و نہایہ، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 158۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر مفسر قرآن ہے، طبع نفیس اکیڈمی کراچی۔ اب ابن کثیر لکھتے ہیں کہ نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حجاج بن یوسف کو جھگڑتے دیکھا تو انہوں نے حجاج بن یوسف کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ اور سوری ابن جابر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجاج سے ملتے تو اسے سلام نہیں کرتے تھے اور نہ اس کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ حوالہ البدایہ و نہایہ، جلد 9، صفحہ نمبر 149۔ پھر بعد میں ظالم حجاج بن یوسف نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، اور 74 ہجری میں حجاج نے باشندگان مدینہ پر بہت ہی جبر و تشدد کیا اور ان کو طرح طرح سے ذلیل و رسوا بھی کیا۔ جلیل القدر صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں بندھوا کر ان کو ذلیل و خوار کیا۔ اس کا حوالہ تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 441۔ اس کا جو ترجمہ کیا ہے مولانا شمس بریلوی صاحب نے۔ اب حجاج بن یوسف کے متعلق محدثین اور علماء کی جو رائے ہیں وہ سماعت کیجیے۔ البدایہ و نہایہ، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 165۔ اس میں یحییٰ بن عیسیٰ رملی نے کہا ہے کہ لوگوں کا حجاج بن یوسف کے بارے میں اختلاف تھا، پس انہوں نے اس کے بارے میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اس بوڑھے کافر کے متعلق پوچھتے ہو؟ بسطام بن مسلم نے قتادہ کے حوالے سے ان کا ایک قول نقل کیا ہے کہ ایک روز انہوں نے سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے حجاج بن یوسف کے خلاف خروج کیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا میں نے حجاج بن یوسف کے کفر کے بعد ایسا کیا تھا۔ محمد بن المنقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حجاج بن یوسف کو برا سمجھتے تھے۔ اس کا حوالہ البدایہ و نہایہ، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 167 ہے۔ محدث اعظم مفسر قرآن علامہ جلال الدین ابی بکر سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 448 میں لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ عبد الملک اور حجاج ظلم و ستم میں دونوں برابر ہیں، کیونکہ عبد الملک ہی نے حجاج بن یوسف جیسے ظالم کو مسلمانوں اور صحابہ کرام پر حاکم مقرر کیا، اور حجاج کم بخت نے عام مسلمانوں اور صحابہ کرام کے قتل کرنے، ان کو ذلیل و خوار کرنے، گالیاں دینے اور قید میں ڈالنے کے سلسلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور بے شمار صحابہ کرام اور تابعین کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی کو بہت زیادہ ذلیل و خوار و ذلیل و رسوا کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے معاف نہیں فرمائے گا۔ حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم کی داستان انتہائی دردناک ہے۔ یہ بہت ظالم اور بے رحم شخص تھا۔ اس کے جیل خانوں میں 80,000 قیدی بیک وقت رہے ہیں، یعنی رہتے تھے، جس میں 30,000 عورتیں ہوتی تھی۔ بتائیے 80,000 لوگوں کو وہ قید رکھا کرتا تھا، جس میں 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں بھی ہوتی تھی۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ظالم ہوا ہوگا۔ اسی نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا۔ اللہ اکبر۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم گورنر کو حج کے مسائل اور دوسرے شرعی مسائل میں ٹوکتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم گورنر کو یعنی اس کو حجاج بن یوسف کو حج کے مسائل اور دوسرے شرعی مسائل میں ٹوکتے تھے۔ اس ظالم کو یہ ناگوار ہوتا تھا اور اس نے اپنے ایک سپاہی کے ذریعے زہر آلود برچھی سے آپ کے پاؤں کے تلے میں زخم لگوا دیا، جس سے سارے بدن میں زہر کا اثر پھیل گیا۔ یہ سب اس کے کرتوت اور اس کے حرکت تھے اور آپ مکہ میں علیل ہو گئے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ انہوں نے بھی یہ سلوک کیا۔ مکار حجاج بن یوسف آپ کی بیمار پرسی کے لیے آیا۔ جب یہ حضرت بیمار ہو گئے تو بیمار پرسی کے لیے بھی آیا۔ آپ اسی علالت میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 3 ماہ بعد 73 ہجری میں 84 سال کی عمر میں وصال فرما گئے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آپ سن رہے ہیں۔ حوالہ اس کا تاریخ الخلفاء ہے، صفحہ نمبر 441۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بدبخت حجاج نے آپ کو قتل کر کے آپ کا سر مدینہ بھیج دیا، جسم کو سولی پر لٹکا دیا۔ حوالہ اس کا ہے میرات المناجی شرح مشکات المصابیح مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، جلد 8 صفحہ نمبر 278۔ پھر اس نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعنہ دیتے ہوئے اپنے دشمن کو اللہ کا دشمن کہا۔ اپنے دشمن کو اللہ کا دشمن کہا، جی یعنی کس قدر مفتی تھا وہ سمجھ لیجئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم نے انہیں شہید کر کے ان کی دنیا ختم کر دی، مگر انہوں نے تیرے ہاتھوں شہید ہو کر تیری آخرت تباہ کر دی، تجھے جہنم کا مستحق بنا دیا۔ حوالہ میرات المناجی شرح مشکات المصابیح جلد 8 صفحہ نمبر 278۔ یہ بات پھر سے غور کیجئے سامعین کہ حجاج بن یوسف کیا کہتا تھا۔ حجاج بن یوسف حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعنہ دیتے ہوئے کہتا تھا کہ اپنے دشمن کو اللہ کا دشمن کہتا تھا، مطلب میرا جو دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، مطلب وہ اللہ کا خلیفہ خود کو سمجھتا تھا، جی، اور لوگوں میں ظلم و تشدد کرتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ وہ بہت بڑا ٹیررسٹ تھا، بہت بڑا آتنکوادی تھا، اور کیا کہتا تھا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ ایسے ہی لوگ اسلام کو بدنام کر کے اسلام کے پورے کنسپٹ کو بدل دیتے ہیں اور دنیا کے نظروں میں اسلام کو گرانے کا کام کرتے ہیں۔ صاحب اس کو بہت غور کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے صوفیوں کی جماعت بھی اس پر بہت غور کرے اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتائے تاکہ پتہ چلے کہ تاریخ اسلام کی کیا کیا کہتی ہے اور حقیقت اسلام کا ہے کیا کیا۔ اب آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو کئی دنوں تک حجاج بن یوسف نے سولی پر چڑھائے رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، مگر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے پھر قاصد بھیج کر کہا کہ ضرور چلی آؤ، ورنہ ایسا شخص بھیجوں گا جو تیرے بال پکڑ کر کھینچ کر لائے گا۔ حوالہ تحفہ خواتین صفحہ نمبر 496۔ عاشق الہی بلند شہری کی کتاب ہے، طبع اسلامی کتب خانہ، فضل الہی، مارکیٹ چوک، لاہور سے شائع ہوئی ہے یہ کتاب۔ دنیا بھر کے مختلف کتابوں میں یہ ساری روایتیں اور ساری حکایتیں جو ہے موجود ہیں۔ آپ ریسرچ کرنا چاہیں، مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، سارے شواہد آپ کو مل جائیں گے۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 10 دن بعد آپ کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئیں۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کے نواب علامہ وحید الزماں صاحب اپنی شرح تیسر الباری شرح صحیح البخاری جلد 5 صفحہ نمبر 135 پارہ 15 کتاب المناقب میں لکھتے ہیں کعبہ 10 بار بنا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ کعبہ 10 بار بنا ہے۔ کیسے کیسے بنا؟
پہلی بار پہلے فرشتوں نے بنایا، دوسری بار پھر آدم علیہ السلام نے، تیسری بار پھر ان کی اولاد نے، چوتھی بار پھر ابراہیم علیہ السلام نے، پھر عمالقہ نے، چھٹی بار قصی بن کلاب نے، ساتویں بار قریش نے، اور آٹھویں بار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نویں بار پھر یہ ظالم بدبخت خبیث حجاج بن یوسف نے بنایا۔ چنانچہ 9 بار کا ذکر اوپر دیا گیا ہے، 10ویں بار کا ذکر معلوم نہیں، لیکن انہوں نے لکھا ہے ایسا۔ اب اس عبارت میں علامہ وحید الزما صاحب سے حجاج بن یوسف کو ظالم لکھا ہے، حجاج بن یوسف کو ظالم لکھا ہے۔ مجدد حضرت یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حجاج بن یوسف نے منجنیق یعنی توپ جو ہوتا تھا پرانے زمانے کا، منجنیق کو کوہ ابو قبیس پر نصب کر کے کعبہ شریف پر آگ اور پتھر برسائے، کعبہ شریف کے پردوں کو آگ لگ گئی، پھر جدہ کی طرف سے بادل اٹھا اور اس میں گرج اور چمک سنائی دیتی تھی، بیت اللہ اور اس کے ارد گرد بارش ہوئی جس سے آگ بجھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے لشکر حجاج پر بھی بجلی گرائی جس سے ان کی توپ جل کر سیاہ ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اس نے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سنگ باری کے لیے منجنیق نصب کی تو اچانک آسمان سے بجلی گری اور وہاں موجود 50 آدمی خاکستر ہو گئے۔ اس کا حوالہ دیکھیے حجت اللہ علی العالمین فی المعجزات سید المرسلین جلد 2 صفحہ نمبر 465۔ علامہ ولی الدین محمد بن خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مشکات شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسدی کوفی ہیں، شاندار تابعی ہیں، شعبان 93 ہجری میں آپ کو حجاج بن یوسف نے قتل کرایا۔ اسی سال رمضان یا شوال میں حجاج مر گیا، وہ آپ کے قتل کے بعد کسی کو قتل نہ کر سکا۔ جب حجاج نے آپ کو قتل کرنا چاہا تو پہلے بہت بحث مباحثہ کیا، پھر جلاد کو قتل کا حکم دیا، پہلے بحث کیا پھر جلاد کو حکم دیا۔ آپ اس حکم پر بہت ہنسے، اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا تیرے ظلم اور رب تعالیٰ کے علم پر ہنستا ہوں۔ جب ذبح کے لیے آپ کو لٹایا تو آپ نے پڑھا انی وجہت وجہی اور قبل رخ لیٹ گئے۔ حجاج بولا انہیں غیر قبلے کی طرف لٹاؤ تو آپ نے پڑھا فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ۔ حجاج بولا انہیں اوندھا لٹاؤ تو آپ نے پڑھا مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ۔ حجاج بولا انہیں ذبح کر دو، آپ بولے اے حجاج میرے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا گواہ رہ، تیرا میرا فیصلہ رب کے پاس ہوگا۔ پھر آپ نے دعا کی الہی اب میرے بعد تو حجاج بن یوسف کو کسی کے قتل پہ قابو نہ دے، چنانچہ آپ کو ذبح کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے قتل کے بعد حجاج بن یوسف 15 دن زندہ رہا، اس کے پیٹ میں زخم ہو گیا تھا، یعنی پیٹ کا کینسر ہو گیا تھا۔ حکیم نے کہا کہ اب تو بچ نہیں سکتا، وہ چیختا کہ مجھے سعید بن جبیر نے مارا، مجھے سعید بن جبیر نے مارا۔ حجاج بن یوسف 54 سال کی عمر میں ماہ شوال 94 ہجری میں مرا۔ حوالہ میرات المناجی شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 8 صفحہ 513 اور 514، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حضرات سے ملتی جلتی روایتیں لی ہیں۔ ابن عساکر نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک مردار پڑا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہے، تو آواز آئی کہ اگر تم اس سے کلام کرو گے تو یہ بولنے لگے گا۔ میں نے اس کو ٹھوکر ماری تو اس نے آنکھیں کھولی۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں حجاج بن یوسف ہوں۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا تو اسے سخت عذاب والا پایا، اس نے مجھے ہر قتل کے بدلے 70 مرتبہ قتل کیا۔ اللہ اکبر۔
اور اب میں اس کے سامنے منتظر ہوں کہ وہ جنت کا فیصلہ دیتا ہے یا جہنم کا۔ حوالہ شرح صدور بشرح حال الموتى القبور صفحہ نمبر 286، حدیث نمبر 84، 85، 86۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے جس میں یہ حوالے پیش کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو اس نے کافی سخت عذاب دینے والا پایا، اور یہ بھی پتا چلا کہ ہر قتل کے بدلے 70 مرتبہ اس کو قتل کا سزا جو ہے مقرر کی گئی ہے، اور وہ نہایت ہی برے حال میں مرنے کے بعد عذاب الہی میں کیا ہوا؟ پڑ گیا، عذاب الہی میں ڈوب گیا اور پھنس گیا۔ اب ابھی حشر کا میدان باقی ہے، اور ہمیشہ ہمیش کا جنت اور جہنم کے بٹوارے میں جہنم میں اپنا مقام بھی اس کو بتایا جائے گا۔ سامعین کرام، اتنے حوالہ جات کافی ہیں حجاج بن یوسف کے کردار کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کون تھا اور کیا تھا۔ ان تمام حوالہ جات اور دلائل پر غور کریں اور خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ حجاج بن یوسف کو کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا چاہیے۔ بس بہت کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔